ساتھ آپ کی مشابہت ایک تو ظاہری تھی کہ سر سے لے کر سینہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور پھر سینہ سے لے کر قدموں تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ جہاں جسمانی مشابہت ہے، وہیں آپ کی باطنی مشابہت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو آپ نے تربیت کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے تھے، ہر وقت آپ کا ساتھ، زندگی کے 7 سال آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر 1 سال تو ایسا ہے کہ جب آپ صرف تنہا تھے، جس وقت سیدنا امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس لحاظ سے جو آپ کی تربیت ہوئی تھی، اس تربیت نے آپ کو باطنی طور پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بنا دیا تھا۔ جتنی صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں، وہ تمام صفات سیدنا امام حسن مجتبیٰ میں بھی موجود تھیں۔ صحیح۔ سخاوت کی جیسے بات ہوئی، بالکل۔ سخاوت کا یہ عالم کہ تاریخ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ بالکل۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال خرچ کیا، اور آدھا مال بھی اس طرح کہ اگر پہننے کے لیے 2 جوتے ہیں، ان 2 جوتوں میں سے 1 جوتا خرچ کر دیا، صرف 1 اپنے پاس رکھا، ٹھیک ہے۔ اور 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اللہ یہ اکبر۔ آپ کی سخاوت تھی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ جو آیا تو آپ نے کبھی نہ نہیں کی، جو بھی آیا ان کو خیرات ملی ہے۔ تو اسی طرح امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بھی جو آیا آپ نے اس کو عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے دوست ساتھ تھے، ایک رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور وہاں ایک درخت تھا، کھجور کا درخت، جس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگا ہوا تھا، بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اچھا۔ دوستوں نے کہا کہ حضور ہم نے کھجوریں کھانی ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ تو جس وقت دوستوں نے یہ مطالبہ کر دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کھجوریں کہاں سے لا کے دوں، آپ نے وہ جو خشک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، آپ نے اس کو اس طرح ہاتھ لگایا، تو بالکل جس وقت ہاتھ لگایا اسی وقت وہ تر و تازہ ہوا، اس کے اوپر پھل لگ گیا۔ آپ نے پھر اس درخت سے کھجوریں اتار کے ان لوگوں کو پیش کی تھی۔ یہ ہے کہ جس نے بھی جیسا بھی مانگا آپ نے عطا کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر حلیم ہیں، بردبار ہیں، اگر آپ کی بردباری کو دیکھا جائے تو آپ بھی انتہائی بردبار تھے، کہ جس طرح کا بھی دشمن تھا، جیسا بھی تھا، آپ نے اپنے ہر دشمن کو معاف کیا ہے۔ مروان بن حکم ہے، سامنے کھڑے ہو کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور برا بلا کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جس وقت وہ جانے لگا، اس نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا، تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں وہ آدمی سب و شتم کر رہا ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ناک بائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے یا دائیں ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی آپ کے دروازے پہ آیا، اس سے پہلے ملاقات بھی نہیں تھی، آتے ہی اس نے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے بعد امام حسن کو گالیاں دے رہا ہے۔ آپ نے اپنے جو خادم تھا اسے کہا کہ ایسا کریں کہ گھر میں جائیں، فلان جگہ کے اوپر ایک ڈبہ جس میں چاندی ہے وہ ڈبہ اٹھا لائیں۔ وہ جس وقت ڈبہ اٹھا کے لایا، آپ نے اس گالیاں دینے والے کو ڈبہ دے دیا، چاندی سے بھرا ہوا۔ تو جو گالیاں دے رہا تھا اس نے کہا کہ حضور مجھے کسی مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی سائل بھکاری بن کے آپ کے دروازے پہ نہیں آیا، میں نے تو یہ صرف سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کا حلم بھی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم تھا۔ آپ کو لوگوں نے برا بلا کہا، آپ نے انہیں دعائیں دی ہیں، لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ نے ان پر خیرات کے دروازے کھول دیے ہیں، میں تو صرف آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں، آپ کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو وصف ہے کہ کوئی آدمی جتنا سختی سے پیش آئے گا آپ اتنے ہی مہربان اور رحیم ہوں گے، کیا آپ میں بھی یہ وصف موجود ہے کہ نہیں ہے؟ جس لحاظ سے بھی آپ کو دیکھا جائے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی مشابہت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا. آپ کا خادم ہے, آپ کو کھانا پیش کرنے لگا ہے, اس کے ہاتھوں سے سالن گر گیا اور امام حسن مجتبیٰ کے کپڑوں پہ وہ پڑ گیا. آپ نے جس وقت جلال کے ساتھ اس کی طرف دیکھا, اس نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ پڑھی. اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ, غصہ کو پی جانے والے ہیں. آپ نے فرمایا میں غصہ کو پی گیا ہوں. پھر کہا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا جا, تجھ پہ احسان کیا, تجھے آزاد کر دیا. تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی مشابہت. زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک قدم پر آپ نے ہر وہ کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی ہے, اور آپ کی سنت سے ہٹ کے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو زندگی سے ہم کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں, جس طرح کہ ان کے لیے ارشاد ہے کہ وہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں, تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کے بارے میں کس طرح سے رہنمائی لے سکتی ہیں؟ جی, ایک تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ محبت صرف زبانی نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا کہ ہم محبت کرتے ہیں, بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اتباع کی جائے. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم جس قدر پڑھیں گے, آپ کا جس قدر مطالعہ کریں گے, ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی سیرت کے وہ نورانی گوشے کون سے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے دنیاوی اور اخروی زندگی میں انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. آپ کے زہد و تقویٰ کو پڑھا جائے, آپ کی سیرت کو پڑھا جائے. ایک سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اس قدر معاف کرنے والے تھے کہ ہر ایک کو معاف کر دیا ہے. جس کسی نے بھی آپ پر جو ظلم کیا آپ نے معاف کر دیا. اور پھر آپ کی محبت لوگوں سے, امت پہ جو یہ شفقت ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے اوصاف ہیں ان کو انسان پڑھے اور بالکل گہرائی سے ان کا مطالعہ کرے, اور پھر ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے. پھر انسان یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ یہ ثابت کرتا ہے, اور اس انداز سے انسان ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اگر آدمی صرف زبانی کہتا پھرے لیکن آپ کی سیرت کا مطالعہ ہی نہ کرے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی سیرت کیا ہے؟